الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له أبدي سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत ज़ारियात की 3 आयतें तिलावत की हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से हदीस का एक टुकड़ा पेश किया है। आज के मौज़ू का उन्वान है इबादत का इस्लामी तसव्वुर। इबादत का इस्लामी तसव्वुर कि इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है। इबादत दरअसल ऐन बे दाल से है। अबद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत में आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंचाई पर, उस बुलंदी पर जिस ऊंचाई तक
کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان تو انسان ہے، فرشتے تو فرشتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار بھی وہاں تک جانے کا تصور سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں کے سفر کے لیے جاتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبد، عبادت، عبد، یہ جو عبادت ہے یہ عبد کی صفت ہے۔ عبد کا کام ہے عبادت کرنا۔ عبادت کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح رب العالمین کی مرضی ہے، جس طرح رب العالمین کی چاہت ہے۔ اسی لیے عبادت کا اسلامی تصور، عبادت سب کرتے ہیں۔ ہندو سے آپ پوچھیں وہ بھی عبادت میں لگے ہوئے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے، وہ جو چیز پکڑی ہوتی ہے یوں کرتے رہتے، یہ ان کی عبادت ہے۔ آپ ابو جہل سے پوچھیں، ابو جہل بھی عبادت کر رہا تھا۔ ابو جہل بھی بیت اللہ کی خدمت کرتا تھا، ابو جہل بھی حج کرتا تھا۔ عتبہ شیبہ وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ فرعون بھی عبادت کرتا تھا، نمرود بھی عبادت کرتا تھا۔ دنیا کے جس مذہب کو آپ لے لیں، وہ بدھ مت کو آپ لے لیں، وہ اپنے آپ کو عبادت کے تصور میں اپنے خدا کے نام پر جلا بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے عبادت ہے۔ ہم نے کیا سوچنا ہے؟ عبادت کا اسلامی تصور، کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے، انسان کی تخلیق کس مقصد کے لیے ہے۔ انسان معرض وجود میں آیا، اس دنیا کی خلافت اس کو ملی، اس دنیا کی بادشاہی اس کو ملی، اس دنیا میں رب العالمین نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کو رب نے کیوں بنایا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جن کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان اور جن یہ میری بندگی کرے۔ اسی لیے کہ یہی دو مکلف ہے، یہی دو پابند ہے، انہیں دو سے سوال جواب ہوگا۔ یہ دنیا کی مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں باقی، ان سے سوال جواب نہیں ہے۔ ان کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ سوال جواب کا تصور وہ جن اور ان سے ہے۔ انسان کو رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بنا ہے۔ عبادت، یہ عبادت، ہم نے تو عبادت کو صرف نماز میں بند کر دیا کہ بس یہ عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کو صرف روزوں کے ساتھ بند کر دیا کہ یہ عبادت ہے، صبح سے لے کر مغرب تک۔ ہم نے عبادت حج کے مخصوص ارکان کے ساتھ بند کر کے کہ بس یہی عبادت ہے، یہ عبادت کے ارکان ہے، یہ عبادت کے اجزاء ہے۔ یہ کل عبادت نہیں ہے۔ کل عبادت بہت وسیع ہے۔ کل عبادت وہ عبادت ہے جس کا ذکر آقائے نامدار امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں کیا تھا۔ حضور جب اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے، حضور تحائف پیش کر رہے، فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرماتے ہیں میری زبان سے جو بھی نکلے وہ اللہ کے لیے نکلے۔
فرماتے ہیں والصلوات، میرا بدن جو بھی حرکت کرے، جو بھی کام کرے، وہ اللہ کے لیے کرے۔ فرمایا والطیبات، وہ مال، وہ پاکیزہ مال جو رب العالمین نے عطا کیا ہے، وہ صرف رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ ہو جائے۔ یہ تین باتیں ہیں: قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ قولی عبادت، زبان سے کوئی بھی لفظ نکلے وہ اللہ کی رضا کے لیے، جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے۔ اب یہ تصور کرے کہ اسلام کا عبادتی تصور، عبادت کا اسلامی تصور، اسلام میں عبادت کا تصور کہ جو بھی لفظ نکالے وہ اللہ کی رضا کے لیے نکالے۔ اب اگر ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ معاشرے میں تو ہم صبح سے شروع ہو جاتے شام تک لگے رہتے ہیں۔ اگر یہ ریکارڈنگ ہو جائے اور یہ ریکارڈنگ رات کو سونے سے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ آج آپ نے اتنے گھنٹے باتیں کی ہیں، 2-4 گھنٹے اپنے باتیں کی ہیں، اس سے زیادہ باتیں کی ہیں، آپ نے کیا کچھ کہا ہے، آپ نے اچھائیاں کتنی کی ہیں، آپ نے برائیاں کتنی کی ہیں، آپ نے زبان سے اللہ کے رضا کے لیے کتنی باتیں نکالی ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کتنی باتیں نکالی ہیں۔ یہ ترازو رکھا جائے۔ آج کل تو جدید دور ہے، کمپیوٹرائز نظام ہے، ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ جدید نظام جو ہمارے ہاں یہ ہم تصور کرتے ہیں، یہ جو جدید نظام ہے، اللہ کے ہاں جو نظام ہوگا کیسے نظام ہوگا، کتنا جدید نظام ہوگا، کتنا خوبصورت نظام ہوگا، کس ترتیب سے نظام ہوگا۔ وہ نظام جس کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، اللہ سیکنڈوں میں حساب کرنے والے، یہ کرب و انسان، ان کا حساب کتاب سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ وہ جو قرآندازی کرتے ہیں نا، ایک بٹن دباتے ہیں سب حساب ہو جاتا ہے، یہ ہمارے سامنے یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس سے بھی سریع الحساب ہے۔ تو ہم تصور کریں، غور و فکر کریں کہ صبح سے لے کر شام تک جو بھی الفاظ زبان سے نکالے سوچ سمجھ کر نکالے، کسی کی مذمت نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو برے الفاظ سے نہ پکارے، کسی کو گالیاں نہ دے، اس لیے کہ التحیات للہ، تمام زبان کی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس زبان سے پکارنا ہے تو صرف رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اگر اس زبان سے کسی کی تعریف کرنی ہے تو رب العالمین کی تعریف کرنی ہے۔ اگر کسی کو خیر و شر کا مالک سمجھنا ہے تو صرف اللہ کو سمجھنا ہے، کسی اور کو سمجھنا نہیں ہے، یہ زبان سے یہی نکالنا ہے۔ التحیات للہ، زبان کی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ یہ حضور نے تحفہ پیش کیا تھا، حضور نے رب العالمین کے دربار میں سب سے پہلا یہی تحفہ پیش کیا تھا کہ اے میرے مولا، اے رب العالمین، اے رب کائنات، میرے زبان سے جو بھی نکلے گا وہ تیری رضا کے لیے نکلے گا، میری زبان سے وہ نہیں نکلے گا جس میں تیری ناراضگی ہوگی۔ التحیات للہ، زبان کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے۔ فرمائے والصلوات، دوسرا مسئلہ پیش کیا کہ میرے بدن کی جتنی بھی عبادت ہے وہ سب تیرے لیے ہے، میں بدن سے جو کچھ بھی کروں تیرے رضا کے لیے کروں گا، میرا قیام وہ تیری رضا کے لیے، میرا رکوع تیرے رضا کے لیے، میرا سجدہ تیرے رضا کے لیے، میرا قیدا تیرے رضا کے لیے، میرا اٹھنا تیرے رضا کے لیے، میرا بیٹھنا تیرے رضا کے لیے، میرا چلنا پھرنا تیرے رضا کے لیے، میرا سونا اور جاگنا تیرے رضا کے لیے۔ یہ سید المرسلین نے رب العالمین کے دربار میں پیش کر دی۔ والصلوات،
میری تمام بدنی عبادتیں رب تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی رب العالمین ہے۔ فرمایا والطیبات، لفظ طیبات کا ہے، طیبات، طیبات جمع ہے طیب کا۔ کلمہ طیب آپ جانتے ہیں، کلمہ طیبہ پاک کلمہ، طیب پاکیزہ، طیبات پاکیزہ مال ہو، پاکیزہ ہو، مال میں حرام کا شائبہ نہ ہو۔ یہ طیبات کا لفظ اس لیے ہے، قرآن میں جب آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو طیبات کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، حرام مال سے بچو۔ یہ عبادت ہے، حلال مال کھانا یہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے عبادت کا اسلامی تصور، کہ زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک اور تصور ہے عبادت کا اسلامی تصور، وہ بھی قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ میرے محبوب اے سید المرسلین، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان لوگوں کو سمجھا دیجئے۔ سورہ انعام اٹھائے، سورہ انعام کا آخری صفحہ، آخری رکوع، رب العالمین نے حکم دیا ہے قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ نے کہنا ہے، آپ نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ نے ان لوگوں تک بات پہنچانی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، تو قربانی بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے ان کو سمجھا دے کہ بتوں کے نام پر ذبح نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرنا۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور تصور پیش کر دے، فرمائے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، محیاء حیات سے ہے، زندگی سے، فرمائے کہ میری پوری زندگی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا وَمَمَاتِي، اگر موت بھی ہو تب بھی اللہ کے لیے ہے، اگر اس دنیا سے جانا ہے تو بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ جامع تصور ہے عبادت کا، کہ زبان سے کچھ نکالنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے سوچ سمجھ کر نکالنا ہے، بدن سے کچھ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر دنیا سے جانا ہے تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے عبادت کا اسلامی تصور۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑا تصور ہے، بہت بڑا تصور ہے، بہت عظیم الشان تصور ہے۔ یہ ہمارے لیول کا تصور نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے لیول ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ آپ عبادت ایسا کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی تصور کرے، کوئی بھی شخص اگر اس کا والد موجود ہو، اس کا بڑا بھائی موجود ہو، اس کا کوئی سینئر موجود ہو، اس کا کمانڈر موجود ہو، یہ تو چلو بڑی بات ہو گئی۔ اگر ایک بچہ بھی موجود ہو تو کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا، معاشرے کے اخلاقیات کے خلاف کام نہیں کرتا۔ کوئی چھوٹی موٹی چوری بھی کرنی ہو نا، اگر بچہ دیکھ رہا ہو تو نہیں کرتا، وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہے، یہ حقیقت ہے۔ فرمایا کہ آپ اس طرح عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بچہ نظر آ رہا ہے تو آپ ادھر وہ کوئی حرکت نہیں کرتے، وہ بچہ دیکھ رہا ہے، آپ کو بچہ نظر آ رہا ہے، انتظار میں ہے کہ بچہ ادھر سے غائب ہو جائے، پھر جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ فرمایا یہ تصور پیدا کرے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر آپ میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے، فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
آپ ذرا ایک اور تصور کریں، مثال کے طور پر یہ گارڈ روم کے پاس گزر رہے، کہیں چوک پہ گزر رہے جہاں کیمرے لگے ہوئے، اور وہ کیمرے اس سے پکڑ ہوتی ہے، اور جب پکڑ لیتے ہیں اداروں والے پکڑ لیتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو دکھائے کہ یہ دیکھے آپ نے یہ کام کیا تھا اس لیے آپ کو پکڑا ہے، پھر بتائے کتنی شرمندگی ہوگی۔ ویسے زبانی تو ہم کہہ دیتے نا کہ اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، اپنی دلیلیں پیش کرتے، لیکن جب آپ کو وہ چیز دکھائی جائے کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، یہ غلطی کی تھی اس لیے آپ کو پکڑا ہے، آپ پر اس لیے جرمانہ لگا ہے، یہی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو آپ کو دیکھ رہے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہے۔ جب یہ تصور آ جائے، یہ اتنا بڑا تصور ہے کہ اس تصور سے انسان ولی اللہ بن جائے، کوئی غلط کام ہی نہ کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کہیں ادھر ادھر نہ جائے، اس لیے کہ یہ تصور ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، عبادت میں اللہ دیکھ رہا ہے، چلنے پھرنے میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تربیت ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر تو ہماری نمازیں درست ہو جائے، پھر ہماری نمازوں کا جو تصور ہے نا وہ خوبصورت ہو جائے، پھر ہم رکوع صحیح طریقے سے کریں، پھر ہم سجدے صحیح طریقے سے کریں، پھر ہم قوما صحیح طریقے سے کریں، جب رکوع سے اٹھتے ہیں پھر جلدی جلدی یوں نہیں کرے، رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ کرے، سجدے کرے تو اطمینان کے ساتھ کرے، سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو پھر اطمینان کے ساتھ، کہ اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ جس دن کسی بڑے کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اس سے ملنا ہوتا ہے، بار بار شیشے میں دیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، یا کہیں مہمان جا کے بننا ہوتا ہے، تیاری کر کے جانی ہوتی ہے، یا کوئی آ رہا ہے تب بھی تیاری ہوتی ہے۔ یہاں تو رب العالمین کے دربار میں جب پیش ہونا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عبادت کا اسلامی تصور، یہ تصور ہم میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ہم پھر پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں گے، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، اپنے چھوٹوں پر شفقت پیش کریں گے، ہم معاشرے کے بہترین رکن بن جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں اسلام عبادت کا خوبصورت ترین تصور دے رہا ہے۔ عبادت کا مقصد بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، ہم وقت کا پابند ہو جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی سیکھے۔ یہ وقت کی جو پابندی ہے نا، ہماری شادی بیاہ میں پابندی نہیں ہوتی ہے، 2 بجے مہمانوں کو بلائے جاتے ہیں اور کھانا 4 بجے دیا جاتا ہے، 2 گھنٹے ان کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ اگر تصور ہم سیکھ لیں پھر ایسا نہیں ہوگا۔ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، لوگ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں پھر وعدوں کو توڑتے ہیں۔ ہم رب العالمین کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ پھر یہی کرنا ہے، عبادت رب العالمین کی کرنی ہے، عبادت کسی اور کی نہیں کرنی ہے، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ صرف میری عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھے پکارا کرو۔ یہ پکار یہ عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، یہ جو پکار ہے دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی، رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے دعا مانگو۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، رب نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، میری دعا سے، میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، فرمایا میں ان کا انجام کیا کر دوں گا، سیدخلون جہنم داخرین، میں جہنم میں ان کو ذلیل و خوار کر کے ڈال دوں گا۔ اس لیے پکار صرف ایک اللہ کی،
عبادت صرف ایک اللہ کی، اور جو اللہ کی عبادت سے مانگنے سے روگردانی کرتے ان کا انجام یہی ہے۔ عبادت کس طریقے سے کرنا ہے؟ عبادت اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، ہم نے آپ کو قرآن نازل کیا حق کے ساتھ، برحق کتاب ہے، آپ کا کام ہے فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں مخلصین، اخلاص کے ساتھ۔ سورہ بقرہ سورہ پہلے پارے کے آخری صفحے میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے لیے اخلاص سے پکارنے والے ہیں۔ سورہ بینہ آخری سپارہ ہے، فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو یہ حکم ہے کہ صرف اور صرف خالص اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ یہ ہے عبادت کا اسلامی تصور کہ اپنے جملہ عبادات، جملہ زندگی وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن سے تعلق رکھنا ہے، قرآن سے سیکھنا ہے، قرآن کے راستے پر چلنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن سے رشتہ قائم کرنا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، قرآن سے سیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے عشاء کے بعد پیر سے شروع کریں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے 5-10 منٹ ہوں گے، آپ نے سیکھنا ہے، ہفتے میں 4 دن ہے، یہ سیکھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔